أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو اتراتے ہیں، شیخی بکھارتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں اللہ کے اس فضل کو جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اور ہم نے اسے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ شخص جس کا ساتھی شیطان بن جائے بس وہ بہت ہی برا ہم نشین ہے۔ اور ان کا کیا نقصان ہو جاتا ہے اگر اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان لے آئے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والے ہیں۔ کل چند احکامات دیے گئے تھے، اس کا تذکرہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیم اور مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پہلو کے ساتھی کے ساتھ یعنی سفر کا ساتھی ہو یا مجلس کا ساتھی ہو، جتنی دیر آپ کے ساتھ رہیں اس کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو شخص ان کے حقوق سے بے رخی اختیار کرتا ہے اور توجہ نہیں دیتا تو اس کا سبب بتایا کہ وہ تکبر میں مبتلا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اپنے والدین کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے بھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہر کام اپنے اعتبار سے کر لیتا ہوں، تو ان کے حقوق سے بھی توجہ نہیں کرتا ہے، تو دل میں تکبر ہے۔ اللہ ایسے بندوں سے محبت نہیں کرتے، اور جس کے دل کے اندر گمن ہوتا ہے اس کے اندر دو تین کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی کمزوری کا تذکرہ کیا کہ وہ خود بخل کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ دوسری چیز، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں کہ ان میں خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ دو کمزوریاں۔ تیسری کمزوری آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ کبھی بھی اگر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو اس میں بھی اللہ کو خوش کرنا مقصد نہیں ہوتا، اپنے غریب بھائی کو رحم دلی کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ دکھاوا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اس کو اتنا تعاون کیا۔ یہ تین کمزوریاں اس بیماری کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ذلت میں مبتلا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا دوست اگر شیطان بن جاتا ہے جو ان کو مسلسل برائی کی طرف لے جاتا ہے تو پھر سب سے برا ہم نشین ان کو حاصل ہوا۔ اس کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ دنیا سے آخرت کی طرف لے جائے گا مگر انجام جنت حاصل نہیں ہوگی بلکہ جہنم حاصل ہوگی، اور یہی شیطان کا مقصد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نقصان ہو جاتا ہے اگر اللہ کو مان کر زندگی گزارے، آخرت کے دین پر ایمان لے آئے، اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے، کیا نقصان ہو جائے گا؟ بلکہ اللہ نے تو اس میں بڑھانے کا وعدہ کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ تیسرے پارے میں فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، کہ جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو شیطان تم کو محتاجگی کا ڈر دکھاتا ہے۔ ارے تو تیرا کیا کرے گا جب دوسروں کی فکر کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں مالداری کا وعدہ کر رہا، تو مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، کیا نقصان ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا نقصان ہو جائے گا ان کا اگر اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان لے آئے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور یاد رکھو آپ نے جو کچھ خرچ کیا ہے وہ ختم نہیں ہو گیا، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ،
اللہ ذرہ برابر، یہ ذرہ جو پرانے گھر ہوتے تھے ہمارے، اس میں روشن دان ہوتا تھا جہاں سے صبح کو دھوپ آتی تھی، اور وہ دھوپ کے روشنی کے اندر ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ وہ ذرہ، ایک ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر نامہ اعمال میں نیکی جمع کر رکھی ہے، یضاعفها، اللہ اس کو بڑھا کر کے اس کا بدلہ دے گا۔ ایک نیکی کی ہے، اللہ 10 نیکیوں کے برابر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور مزید اپنی طرف سے بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے اگر اللہ اپنی طرف سے بڑھا کر ایک نیکی کا اجر عطا کرتے ہیں تو اللہ اپنی شان کے مطابق بڑھا کر دیں گے، اور اللہ کی شان کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت پر ایک گواہ پیش کریں گے، یعنی ہر امت کے ہر نبی کو امت پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ ہر نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے اور مجرموں کو اس امت میں سے الگ کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان سب پر یعنی ساری امتوں پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ کیا حال ہوگا اس وقت جب امت کے نبی امت کے ان مجرموں کے خلاف گواہی دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کریں گے، کیا حال ہوگا؟ اس انداز کا سوال ہے، اور اس میں اس بات کا اشارہ کر دیا کہ اخیر میں ساری امتوں پر گواہ بن کر میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا ہے نہ کوئی آئے گا۔ اس وقت کیا حال ہوگا مجرموں کا؟ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن تمنا کریں گے کافر لوگ، وعصوا الرسول، اور رسول کے نافرمان لوگ، لو تسوی بہم الارض، کاش آج زمین ہم پر ہموار ہو جاتے اور ہم نیچے دفن ہو جاتے اور ہمارا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ بس یہی تمنا کریں گے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کسی بھی بات کو چھپا نہیں پائیں گے۔ حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ کچھ مجرمین اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، یا اللہ ہم نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دیں گے۔ پھر انسان کے اعضاء گواہی دیں گے اور ایک ایک بات کھل کر کے سامنے آئے گی۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور ان کے اعضاء اللہ سے ایک بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی عدالت سے ہماری حفاظت فرمائے اور حساب یسیر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آگے کی آیت ایک مخصوص واقعے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت چل رہی تھی، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں شراب حلال تھی۔ چونکہ دعوت کے بعد شراب پیش کیے جانے کا عرب میں عام دستور اور رواج تھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کے بعد سب کے سامنے شراب کے جام پیش کیے۔ سب نے شراب پینے کے بعد مغرب کا وقت ہو گئے، اذان دی گئی۔ اذان دینے کے بعد جب نماز کھڑی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے امام بنے۔ ظاہر سی بات ہے شراب کے نشے کی وجہ سے قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں پڑھی، اور اس میں ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے نماز کے فاسد ہو جانے کا خطرہ، تو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو نشے کے حالت میں نماز سے قریب مت ہوو، یعنی نماز سے پہلے شراب نہیں، کیونکہ شراب ایک دم سے حرام نہیں ہوئی۔ پہلے کہا گیا شراب میں نقصان زیادہ ہے، پھر کہا گیا نماز سے پہلے اس کو مت پیو، باقی ٹائم میں پیو۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 نازل ہوئی، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام کر دیا گیا۔ تو یہ شراب صرف نماز کے وقت حرام بھی اس کا تذکرہ ہے، اس لیے کہا گیا کہ جب بے ہوشی کی حالت ہو، نشے کی حالت ہو، ایسے وقت میں نماز سے قریب نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اسی غلطی کا امکان ہے کہ جس کی وجہ سے سب کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص پر جنودگی طاری ہے، نیند کی ایسی حالت طاری ہے، تو اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ نیند کی حالت کی وجہ سے نماز میں ایسی غلطی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے سب کی نماز فاسد ہو جائے۔ آگے بھی
جنابت کی حالت طاری ہو جائے تو نشے کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، جنابت کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن جنابت کی حالت اگر ایسی حالت میں پیش آ جائے کہ غسل کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، سفر کی حالت میں ہے، ٹرین میں ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس کے آگے احکامات کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل۔ سبحان اللہ۔